پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا کوئٹہ کے قریب آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک، بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر غزہ بند میں کارروائی کی گئی۔ کوئٹہ کے مضافاتی علاقے غزہ بند کے پہاڑوں پر دہشت گرد موجود تھے۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ حکومت کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوششیں، وفاقی حکومت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، آج ملاقات طے پا گئی۔ پیپلز پارٹی کا وفد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرے گا۔ نوید قمر، اعجاز جاکرانی اور دیگر رہنما زیر التواء معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ملاقات میں حالیہ بیان بازی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ پی پی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر نائب وزیر اعظم سے احتجاج کرے گی۔ پیپلز پارٹی کا وفد سیلاب متاثرین کے امداد کے بارے میں اپنے مطالبات پیش کرے گا۔ امید ہے پاکستان جلد فلسطین میں اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کرے گا۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی۔ غزہ امن منصوبے کا فلسطین اتھارٹی نے خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا ٹرمپ سے ملاقات کا مقصد تھا جنگ کو کیسے روکا جائے۔ غزہ میں لوگ اب بھی بھوک سے مر رہے ہیں، اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس کو متنازع نہ بنایا جائے۔ پاکستان میں اس بات پر کچھ لوگ سیاست کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں فلسطین میں لوگ مرتے رہیں۔ حماس امن منصوبہ قبول کرے یا اسرائیل کا مقابلہ کرے، ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، ٹرمپ کی وارننگ۔ حماس نے منصوبہ قبول نہ کیا تو انہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ حماس کے پاس امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 3 سے 4 دن کا وقت ہے۔ عرب ممالک اور اسرائیل امن منصوبے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ امریکی صدر کا فوجی سربراہان سے خطاب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کو اپنے لیے اعزاز محسوس کیا۔ فیلڈ مارشل پاکستان میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر سید عاصم منیر کی تعریف کہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا آپ نے جنگ کو رکوا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ عاصم منیر کا میری تعریف کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ پاکستان اور بھارت جنگ بندی کا بھی پھر ذکر، پاکستان اور بھارت 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ بندی سب سے بڑا واقعہ تھا۔ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا معاملہ وضاحت طلب ہے۔ اسرائیلی افواج کے انخلاء پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے موافق کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا۔ امید ہے تمام فریق منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھیں گے۔ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا بیان، مسلم ممالک کا ٹرمپ جنگ بندی پلان پر عمل کے لیے حماس سے رابطہ۔ ترکیہ، مصر اور قطر کا حماس پر 20 نکاتی پلان کو قبول کرنے پر زور۔ ٹرمپ سرکار سینٹ سے فنڈنگ بل منظور نہ کروا سکے، شٹ ڈاؤن کا آغاز۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان اوباما کیئر سبسڈی پر شدید اختلافات۔ ریپبلکنز کا 7 ہفتوں کے موجودہ فنڈنگ میں توسیع کا مطالبہ، ڈیموکریٹس نے حمایت سے انکار کر دیا۔ سینٹ میں فنڈنگ بل پر آج دوبارہ ووٹنگ متوقع۔ نئے مالی سال کے آغاز سے پہلے اخراجات کی منظوری نہ ہونے پر متعدد وفاقی محکمے بند ہونے کا خطرہ۔ دفاع، سلامتی اور ایمرجنسی سروسز جاری رہیں گی۔ بل کی منظوری کے لیے 100 سینیٹرز میں سے 60 کی حمایت ضروری ہے۔ شٹ ڈاؤن کے نتیجے میں صرف ڈیموکریٹس ملازمین کی چھانٹی ہوگی۔ ٹرمپ کے ڈیموکریٹس سینیٹرز کو دھمکیاں، امریکی صدر نے خبردار کیا کہ شٹ ڈاؤن سے امریکہ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہت سے فضول چیزوں سے چھٹکارا ملے گا جو ڈیموکریٹس لائے۔ وائٹ ہاؤس نے ایکس پر پوسٹ میں شٹ ڈاؤن کا الزام ڈیموکریٹس پر لگا دیا۔ سابق نائب صدر کملا ہیرس نے ٹرمپ اور ریپبلکنز کو شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں لکھا، شٹ ڈاؤن کی تمام ذمہ داری ریپبلکنز کے سر ہے کیونکہ سینٹ میں ان کو برتری حاصل ہے۔ امریکی کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن کا کہنا ہے کہ ہم نے شٹ ڈاؤن نہیں کیا، ڈیموکریٹس نے شٹ ڈاؤن کے حق میں ووٹ دیا، ذمہ داری ان پر ہے۔ کراچی کے لیے 20 ارب روپے کا لالی پاپ ناکافی ہے۔ ہر دور میں ادارے بنتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب کے عوام مشکلات کا شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں کچھ کہوں گا تو مریم نواز ناراض ہوں گی، ہم وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے۔
کم عمرے کی شادی شریعت میں باطل نہیں مگر قانون کے تحت جرم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، عدالت نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے ریمارکس دیے، چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت 18 سال سے کم عمرے کی شادی جرم ہے۔ دلہن کی عمر تقریباً 18 سال درج کی گئی، جبکہ نادرا ریکارڈ کے مطابق عمر 15 سال ہے۔ نکاح رجسٹرار کو پابند کیا جائے کہ وہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح نہ پڑھائے۔ نادرا کے سسٹم کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ عمر کی تصدیق کے بغیر نکاح نامہ جاری نہ ہو۔ عوام میں آگہی مہم چلائی جائے تاکہ کم عمرے کی شادی کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ فیصلے میں سفارش۔ چین کے 76ویں قومی دن کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی مبارکباد، کہتے ہیں مبارک دن پر چینی عوام کی ترقی، خوشحالی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے عوامی جمہوریہ چین کی قیادت اور برادر عوام کو مبارک۔ پاکستان چین دوستی لازوال اور ناقابل شکست رشتہ ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کراچی، حیدرآباد، سجاول، عمرکوٹ، تھرپارکر میں بارش کا امکان۔ میرپور خاص، مٹھی، بدین، ٹھٹھہ اور دیگر شہروں میں بھی بارش متوقع۔ پاکستان پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، رواں برس مانسون میں معمول سے 23% زائد بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے پری ونٹر بارشوں میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا۔ سردیوں کے دوران بارشوں کے پیٹرن میں بھی تبدیلیاں ہوں گی۔ گزشتہ سیزن کی طرح آئندہ سیزن میں بھی برف باری کم ہونے کا خدشہ ہے۔ فلپائن میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 6.9 شدت کے زلزلے سے متعدد عمارتیں زمین بوس، 60 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ کئی مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری۔ سمندری طوفان ہائیان کے متاثرین کے لیے بنایا گیا دیہات بھی متاثر، 7 افراد مارے گئے۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری۔ زلزلے سے فلپائنی شہر سیبو میں مس ایشیا پیسفک بیوٹی فیسٹیول بھی درہم برہم۔ ماڈلز جانیں بچانے کو عمارت سے نکلنے کی کوشش کرتی نظر آئیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے کی مکمل پابندی پر زور، کہا یہ معاہدہ اہم اور سلامتی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غزہ میں اگلے مرحلے کی راہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل اور یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنائی جائے۔ معاہدے کی خلاف ورزی صورتحال کو انسانی آفت بنا دے گی۔ غزہ کو بین الاقوامی فورس کے سپرد کرنا نو آبادیاتی منصوبہ ہے۔ فلسطینی ریاست اور قبضے کے خاتمے کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ فلسطینی فریق کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ٹونی بلیئر کا کردار ناقابل قبول ہے۔ فلسطینی رہنما مصطفیٰ برغوثی کی امریکی ٹیلی ویژن سے گفتگو، کہا ٹونی بلیئر کی عراق جنگ میں جھوٹی کہانی ابھی بھی یاد ہے۔ امریکی صدر کا مکمل جھکاؤ اسرائیل کی جانب ہے۔ فلسطینی عوام کو آزادانہ جمہوری انتخابات کا حق دیا جائے۔ ٹرمپ امن منصوبے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی قہر جاری۔ صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء میں امداد کی منتظر 5 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ قلت سے شہید بچوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,097 ہو گئی۔ ادھر غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیلی فوجیوں کے والدین سراپا احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کر کے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ۔ امریکی صدر نے کینسر ریسرچ سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ AI میں چین سے آگے جا چکا، مصنوعی ذہانت کو بہتر بنایا جائے گا، بچوں میں کینسر کے علاج اور ریسرچ کے لیے AI کا استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ میں $17 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ لوگوں کو AI اور دیگر ہنر سکھانے پر $500 ملین خرچ کریں گے۔ یمنی حوثیوں کا امریکی آئل لے جانے والے جہاز پر حملہ، بحیرہ احمر کے پانیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے لیے کام کرنے والے بحری بیڑوں پر مزید حملوں کا اعلان۔ حوثیوں کا کہنا ہے امریکہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ ملوث ہے۔